بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے جا رہے تھے۔ ہوا آپ کے تخت کو اڑائے لے جاتی تھی۔ دیو، پری، جن و انس ان کی بساط پر حاضر تھے اور پرند تمام اپنے پروں سے ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے ہوا پر جاتے تھے۔ تب حضرت سلیمان کو گرمی آفتاب کی محسوس ہوئی۔ جب اوپر کی طرف دیکھا، نظر کی، سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں، مگر ہدہد کو نہ دیکھا کہ وہ غائب تھا۔ تب فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا اور خبر لی سلیمان نے اڑتے پرندوں کی، پس کہا کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد کو؟ یا ہو رہا وہ غائب، البتہ عذاب کروں گا میں اس کو سخت عذاب، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا لاوے میرے پاس کوئی مضبوط دلیل۔ اور روایت میں ہے کہ ہدہد کو پانی کی تلاش کے لیے رکھا تھا کہ ہدہد کو اللہ نے ایسی بصارت عطا کی تھی کہ جہاں پانی ہوتا یا نہ ہوتا دور دور سے دیکھ لیا کرتا۔ چنانچہ جہاں حضرت سلیمان کا تخت جاتا، ہدہد کو ساتھ لے کر جاتے۔ جب پیاس لگتی تو ہدہد کو پانی کی تلاش کے واسطے بھیجتے۔ زمین میں جس جگہ پانی ہوتا وہاں زور زور سے چونچ مارتا۔ حضرت سلیمان دیووں کو حکم کرتے تو فوراً اس جگہ کنواں یا تالاب کھول کر لشکر کے واسطے پانی نکالتے۔ چنانچہ جب لشکر کو پیاس لگی تو حضرت سلیمان نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ تلاش کرے زمین میں کس جگہ پانی ہے، لیکن اسے غائب پایا۔ تب مارے غصے کے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ آج میں اسے ضرور عذاب دوں گا، سخت عذاب، یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، ورنہ کوئی دلیل ظاہر لے کر آئے میرے پاس اپنی غیر حاضری کی، کہ اپنا کام چھوڑ کر کدھر نکل گیا ہے۔ القصہ: حضرت سلیمان کے لشکر میں ایسے ایسے پرندے تھے جو ہزاروں میل دور تک بآسانی دیکھ لیتے۔ غرض تمام پرندوں کو حکم دیا کہ نظر رکھو، جہاں بھی ہدہد نظر آئے مجھے بتانا، اور عقاب کو حکم دیا کہ جائے اور ہدہد کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لا حاضر کرے۔ عقاب ہدہد کی تلاش میں نکلا اور اسے ڈھونڈ کر حضرت سلیمان کے سامنے لا حاضر کیا۔ حضرت نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا اپنے کام کو چھوڑ کر؟ اگر کوئی مضبوط دلیل ہے تو بیان کرو، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد نے عرض کی، حضور، میں آپ کے واسطے ایک بڑی خبر لایا ہوں، ایسی خبر کہ مجھ سے پہلے آپ بھی اس سے بے خبر تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بولا ہدہد، میں لے کر آیا ہوں خبر ایک چیز کی کہ تم کو بھی اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں تمہارے پاس سبا سے ایک خبر لے کر۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم کا نام ہے، اس کا وطن عرب میں تھا، یمن کی طرف، اور بعض روایات میں ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر قوم سبا سے طاقتور قوم کوئی نہ ہوئی۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ 500 من کا وزنی پتھر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے۔ واللہ اعلم الصواب۔ غرض حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا، تو وہاں سے کیا خبر لایا ہے اور کس طرح گیا وہاں، بیان کر مجھ سے۔ تب ہدہد نے کہا، یا نبی اللہ، فلانے وقت میں جب حضور تخت سے نیچے اترے تھے، اس وقت میں ہوا سے ادھر ادھر اڑ کر دیکھ رہا تھا، اور اڑتے اڑتے بہت دور نکل گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک ہدہد کو ہم جنس اپنا ایک دیوار باغ پر بیٹھا تھا۔
میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا ملک شام سے، اپنے آقا حضرت سلیمان کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ بولا سلیمان کون ہے؟ میں نے کہا وہ بادشاہ ہے جنوں انس و خوش و طیور، مور و ملخ، جمیع مخلوقات کا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا اسی شہر کا ہوں۔ میں نے کہا اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس شہر کا نام سبا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا کہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس شہر کی ملکہ ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم کے، اور ہر سردار کے ساتھ 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں۔ حدود نے کہا کہ پھر وہ مجھ سے بولا کہ چل میرے ساتھ تجھ کو اپنا ملک دکھا دیتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی کہ اپنے آقا حضرت سلمان کے پاس سے آیا ہوں، مبادا اگر بادشاہ اور لشکر کو پانی کے احتیاج ہوئی تو مجھ کو تلاش کریں گے، اسی وقت اگر میں حاضر نہ ہوا تو مجھ کو سرزنش کریں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں، جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا۔ تب اس نے ضد کی کہ تھوڑی دیر چلو میرے ساتھ مل کر اور بلقیس دختر شرجیل دیو کو دیکھو، شان و شوکت اس کی کیسی ہے اور حسن اخلاق اس کے دیکھنے سے خوش ہو گئے، اور یہ کہ ہم جلدی لوٹ آئیں گے۔ چنانچہ حدود بولا کہ جب میرے ہم جنس نے مجھے ساتھ چلنے کی ضد کی اور کہا کہ ہم جلدی لوٹ آئیں گے، تب اس کے کہنے سے میں اس کے شہر سبا کے اندر گیا، پس وہاں دیکھا ایک عورت کے نام بلقیس دختر شرجیل دیو کو کہ ملکہ ہے اس شہر کی، اور ایک تخت عظیم ہے، اس کا طول و عرض اس کا 30 گز ہے، تمام تخت جواہرات سے مرضی ہے، اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ کے اور زبرجد اور زمرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھی ہے اور وزیر مشیر اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور غلام پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑے ہیں، اور وہ سب بے دین ہیں، اور ملکہ ان کی یعنی بلقیس کنواری ہے، شوہر نہیں ہے۔ تب سلمان علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا سو مجھے معلوم ہوا، لیکن یہ تو نے کیسے جانا کہ وہ سب بے دین ہیں؟ تب حدود نے کہا ارشاد ربانی ہے، بولا کہ میں نے پائی ایک عورت کی بادشاہی کرتی ہے اپنی قوم کی، اور دی گئی ہر چیز اسے یعنی مال و اسباب، جن حسن و جمال، اور اس کا ایک تخت ہے عالی شان، اور دیکھا میں نے کہ وہ اس کو قوم سجدہ کرتے ہیں، سورج کو اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے، واسطے ان کے اے نبی اللہ مجھے کچھ خلط دیجئے، کچھ نشان آپ کا رہے میرے فرزندوں میں۔ حضرت سلمان کے پوچھنے پر حدود نے بیان کیا کہ اے نبی اللہ، میں نے اس قوم کو اللہ کے سوا سورج کی پرستش کرتے دیکھا ہے، تب جانا کہ قوم سبا بے دین ہے اور شیطان نے انہیں بہکا رکھا ہے، اور اسی کو اپنی نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، اور پھر خلعت مانگی کہ مجھے اس خبر سے کچھ ایسا عطا کیجئے جو میری نسل میں بطور نشان رہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تب حضرت سلیمان نے فرمایا ہم اس خبر کی تحقیق کریں گے کہ جو خبر تو لایا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ تب حدود نے کہا اے سلمان میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، اور کیوں کر جھوٹ بولوں گا جب مجھے علم ہے کہ آپ اس بارے پتہ کروا لیں گے۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے بطور خلعت سونے جواہرات سے مرسی تاج پہنایا۔ کہتے ہیں کہ حدود کے سر پر جو تاج ہے حضرت سلیمان کی دی ہوئی عنایت ہے۔ تب حدود نے کہا اے نبی اللہ مجھے کچھ اور عطا کیجئے جس سے میرے فرزندوں کی بہتری ہو کہ اسے تاج کے لالچ میں لوگ انہیں مار دیا کریں گے۔ تب حضرت نے وہ تاج اپنے پاس رکھا اور کہا کہ روز قیامت مجھ سے لے لینا، اور اس کی جگہ پنکھوں کا تاج حدود کے سر پر رکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانی رہے گی تجھ پر اور تیری اولاد میں سلیمان کی طرف سے، واللہ عالم الصواب۔ القصہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے فرمایا کہ واپس بلقیس کے پاس جا، میرا خط لے کر اور اسے دے کر آؤ۔ چنانچہ ارشاد ہوا
کہا سلمان نے لے جا میرا خط اور ڈال دے اس کی طرف، پھر ان کی طرف سے ہٹ آ، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر سر بمہر سلیمانی ہدہد کے حوالے کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک کے ساتھ عقاب کو بھیجا کہ دھیان رکھے کہ کہیں کوئی جانور پرند اسے نقصان نہ پہنچائے۔ غرض ہدہد خط لے کر شہر سبا میں بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا۔ ہدہد جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ تمام دروازے محل کے بند ہیں، پس وہاں سے اڑ کر محل کی پچھلی سمت آیا۔ بلقیس کی آرام گاہ کی روشن دان سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بلقیس اپنے بستر پر سو رہی ہے۔ تب ہدہد نے چپکے سے وہ خط بلقیس کے اوپر رکھا اور خود وہاں سے اڑ کر دوبارہ روشن دان میں جا بیٹھا، چونکہ سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا کہ وہاں ہونے والی تمام کارروائی دیکھ کر آنا کہ وہ لوگ خط کا کیا جواب دینا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہدہد اسی روشن دان میں جا بیٹھا اور بلقیس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا کہ وہ خط کو دیکھ کر کیا رد عمل اپناتی ہے۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ بقیہ حصہ کل آپ کی خدمت میں